بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پیارے ویورز جو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہی ہیں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے دعا گو رہوں گی۔ میں آج ایک اپنے نئے چینل کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا مقصد صرف عبقری کی تعلیم کو پھیلانا ہے، کیونکہ ماہنامہ عبقری پڑھ کے مجھے جتنے فوائد حاصل ہوئے، میں نے سوچا کہ میں ایک چینل بنا کے اس کو شیئر کرتی جاؤں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ بھی اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنا میں اٹھا رہی ہوں۔ میرا عبقری سے تعلق 2013 سے ہے، تب سے میں رسالہ پڑھ رہی ہوں۔ ریڈنگ کرنے کا بہت شوق تھا، تو میری نظر پڑی اس عبقری پر، اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتی گئی اور اسی کی ہو گئی، کیونکہ اس میں اسلام سے متعلق اتنی ساری باتیں تھیں، اتنی اچھی اور نیک باتیں تھیں، اور جو وظائف تھے بتائے گئے تھے مشکل حل کرنے کے لیے، میں نے کچھ کیے بھی، کچھ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کیا، اور جن جن کو بتایا سب کا فائدہ ہوا۔ میں نے کہا کہ ٹائم جو ہوتا ہے لوگوں کے پاس آج کل کم ہوتا ہے، زیادہ موبائل دیکھے جاتے ہیں، نیٹ پہ دیکھا جاتا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ رسالہ بھی نیٹ پہ پڑھنا شروع کیا جائے۔ کوئی اس کے مین مقاصد میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں، تاکہ آپ کو بھی پڑھ کے اتنا ہی اچھا لگے جتنا مجھے لگا۔ اور اس کو آپ جس مقصد کے لیے، جس نیت، اچھی نیت کے ساتھ کھولیں گے، آپ کو وہ مقصد، آپ کو وہ مشکل ضرور کا حل ضرور مل جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے پیج کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھا پیج ہوتا ہے یہ، اور اس میں بہت اچھے واقعات، اسلامی واقعات کے ساتھ ہمیں بہت کچھ بتایا جاتا ہے۔ جنتیوں کی سفارش۔ حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفوں میں قائم ہوں گے، ایک دوزخی ایک مرد کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، اے فلاں، آپ کو یاد نہیں وہ دن جب آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے ایک گھونٹ پلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ یہ جنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا، اور ایک آدمی گزرے گا تو کہے گا کہ آپ کو وہ دن یاد نہیں جب میں نے آپ کو طہارت کے لیے پانی دیا تھا؟ چنانچہ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ دوسری روایات میں ہے کہ وہ دوست کی کہے گا کہ ارے فلاں، آپ کو وہ دن یاد نہیں جب آپ نے مجھ سے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا تو میں نے آپ کے کہنے پہ اس کام کے لیے چلا گیا تھا؟ چنانچہ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ تو یہ حوالہ بھی دیا گیا ہے نیچے کہ جہاں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے، اور اس کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھا انسان اگر کسی دوسرے برے انسان کی سفارش کر دے گا تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ ایڈیٹر کے قلم سے ہے، شیخ الوظائف کی اسرار ولی رحمۃ اللہ سے ملاقات، حال دل۔ یہ پہلا پیج اس کا ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے قلم سے لکھی ہوئی حکیم صاحب کے۔ جہاں ڈاکو کو قتل پہلے سامان بعد میں چینتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پڑھتے ہیں۔ ایک طویل سفر، پرانی گاڑی، ناہموار زمین، ہچکولے، غیر متوازن سڑک، چاروں طرف پھیلے پہاڑ لیکن خشک اور ویران سناٹا، خاموشی، رات کی تاریکی، کانوں میں یہ آواز، پھیلے پہاڑ لیکن خشک اور ویران سناٹا، پڑ چکی تھی کہ یہاں ڈاکو پہلے قتل کرتے ہیں اور گاڑی اور سامان بعد میں چینتے ہیں۔ دل میں گنجانے وسواس لیکن حفاظت والی دعائیں اور اعمال کا کامل یقین، گاڑی کبھی آہستہ کبھی تیز، بل کھاتی سڑک، الجھتے راستے، سوچوں کا طوفان، منزل کی تلاش، بس یہ ملی جلی کیفیات تھی۔ جو میری زندگی کا ایک شاید انوکھا سفر ہو جو میں نے بلوچستان کے پہاڑوں پر کیا۔ میری منزل ڈیرہ بگٹی سے آگے خشک اور ویران پہاڑ تھے۔ ایک یہاں کامیاب ڈرائیور اور اس کی پرانی جیپ جس میں میں بیٹھا، ساتھ اور بھی 2 ہمسفر تھے، یعنی کہ 2 لوگ اور بھی تھے۔ نورانیت سے بھرپور ایک ہستی، خاموش سناٹا، رات کے پچھلے پہر ہماری گاڑی کے ایک جھونپڑے کے سامنے، جس کے ارد گرد پتھروں کی چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، رکی، سانس میں سانس آیا، شاید ہم منزل مل گئی۔ گاڑی کی شور اور آواز سے 2 افراد فوراً باہر آئے۔ ایک بہت ہی بوڑھے تھے، ایک ادھیڑ عمر کے تھے۔ مخصوص پگڑیاں، داڑھی اور مونچھوں کا وہی قبائلی انداز، انہیں سلام کیا، محبت سے ملے۔ آنے کی اطلاع چونکہ پہلے سے تھی، انتظار کر رہے تھے۔ سخت سردی سے ٹھنڈی برف کے تھپیڑے اور پہاڑوں کو چیرتی ہوئی ہوا کا ایک شور۔ اندر اون کے بنے ہوئے پرانے گدے اور کچھ پرانے تکیے جس میں ہم سمٹ کر بیٹھ گئے۔ فوراً گرم گرم دودھ اور سادہ سی روٹی ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ بھوک، سردی، سفر، تھکان اور جگہ جگہ پتھر کے اچھل کود نے ہمارے جسم کے انگ انگ کو بھوکا اور پیاسا بنا دیا تھا۔ کھانا کھایا، دودھ پیا اور طبیعت میں سکون آیا۔ اس دوران میٹھی اور ملائم باتیں ہوتی رہیں۔
یوں ہم کچھ ذکر اذکار کرتے لیٹ گئے، نماز فجر سے پہلے پھر اٹھے، تھوڑی دیر کمر سیدھی کی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد لاٹھی ٹیکے ایک دراز قد وجاہت ہیبت لیکن نورانیت سے بھرپور ایک ہستی تشریف لائیں، گلے لگا کر ملے، بہت اتفاق اور محبت سے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس بوسے کی ٹھنڈک نورانیت اور روحانیت کو آج بھی دل کی کیفیت میں موجود ہیں۔ نماز فجر پڑھی، فجر کے بعد شیخ و طریقیت نے ذکر کرایا، چند ہی لوگ تھے لیکن اس ذکر کے وجدان کی ٹھنڈک مجھ سے کبھی نہ بھولی جائے گی۔ شیخ ذکر کروا رہے تھے اور اللہ ہو کا ورد، اور وہ کیا تھا، کیا ورد تھا، کیا اس میں پرواز اور طاقت تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں، میں خلاؤں میں گورے لفظوں کی تلاش کر رہا ہوں اور لفظ مجھے کہیں نہیں مل رہے۔ 3 چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں۔ وہ ملاقات پہلی اور آخری تھی، اس کے بعد پھر نہ جا سکا اور پتہ چلا کہ شیخ کا وصال ہو گیا۔ مجھے حیرت رہی، پریشانی بھی کہ میں شیخ سے پھر نہ مل سکا۔ بہت نوازا، بہت شفقتیں، محبتیں، لیکن کچھ نورانی اور روحانی بول ایسے تھے کہ جن کو آج بھی سمیٹے اپنے دامن میں اپنی زندگی کا سرمایہ بنائے حفاظت سے اٹھائے پھر رہا ہوں۔ وہ بول تھے، فرمایا 3 چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں، صدقہ چھپانا، بیماری چھپانا، مصیبت چھپانا۔ میں شیخ کا فرمان پر چونک پڑا، کتنی ہی دیر سر جھکائے ان عظمتوں کے سامنے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے نور، جلال، وقار، روحانیت، عظمت کے سامنے میری نظر نہ ٹھہر سکی۔ میں نے پھر سے سر جھکایا، شیخ میرے اس انداز کو سمجھ کر فرمانے لگے، ہاں ہاں میں نے سچ کہا۔ شیخ 2 زبانیں ہی بول سکتے تھے، بلوچی یا سرائیکی۔ یہ 3 چیزیں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ وہ مجھ سے سرائیکی میں ہی بات کر رہے تھے، سرائیکی جسے عام طور پر ملتانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر خود فرمائے، یہ 3 چیزیں سب کو نہیں ملتی، صرف اس کو ملتی ہیں جس کو عرشی دولت ملتی ہے۔ تکلیف آتی ہے، جتنا ہو سکے اس کو چھپاؤ، مصیبت تو پھر آتی ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے، اس کو بھی چھپانا، اور یہی حال صدقے کا ہے۔ میرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے ہاتھ میں لی اور فرمانے لگے، جس ہاتھ سے میں نے یہ انگلی پکڑی، اس ہاتھ نے سدا تسبیح اور قرآن پاک کو چھوا ہے۔ یاد رکھنا، میری یہ نصیحتیں کبھی نہ بھولنا، وہ نصیحتیں ہمیشہ یاد رہیں گی، لیکن یادیں، ملاقاتیں، ان کے ساتھ بیتی زندگی میں کیسے بھول سکتا ہوں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ یاد رہیں گی۔ کچھ یادیں تھیں، ادھار تھیں، دل میں آیا یہ قصہ بھی آپ کو سنا دوں، اس درویش کے ساتھ بیتی زندگی کے واقعے، ان کی بیش بہا موتی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جی، یہ کچھ حال دل تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ امید کرتی ہوں اس میں سے آپ نے بہت ساری اچھی باتیں لی ہوں گی۔ اس میں بتایا گیا جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت ڈیپلی باتیں ہیں، گہرائی والی باتیں ہیں۔ پڑھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو بتاؤں۔ اور اب میں نیکسٹ پیج کی طرف چلتی ہوں۔ اس کی ہیڈنگ ہے، میری وجہ سے عالم میں چین آئے گا۔ شیخ الوزائد حضرت حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی دامت البرکاتہم عالیہ۔ ہفتہ وار درس سے اقتباس ہے۔ میرے محترم دوستو، رب ناراض ہے، اس رب کو توبہ کے ذریعے راضی کرنا پڑے گا۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر اور اپنے آپ کو ہر وقت مجرم سمجھتے رہنا، میں مجرم ہوں، یہ ایسی کیفیت ہے جو اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اب یہ آیت لکھی گئی ہے، اسے آگے میں اس کو جو تفصیل بتائی گئی وہاں سے سٹارٹ کرتی ہیں۔ انی سے مراد میں ہوتا ہے، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، انی سے مراد ہے میں ہوتا ہے، میں ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور میں نے آج سارے درس میں اس آیت کریمہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن میں انی ہے، یعنی کہ میں ہی ہوں۔ یہ آیت کریمہ ایک مقدس بول ہے، اے اللہ میں ہی مجرم ہوں اور تو پاک ذات ہے، یا اللہ میں ہی ظالم ہوں اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر خود جفا کی، میں نے بہت گناہ کیے، میں نے بہت زیادتیاں کی، اللہ میں مجرم ہوں۔ اب اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ اللہ نے اس پر کرم کا فیصلہ کر لیا، حتیٰ کہ مخلوق نے زیادتی کی تھی یا آسمانوں سے اس پر بلا آئی تھی، وہ ٹال دی گئی۔ جب تک ہر فرد یہ نہیں کہے گا کہ میں ظالم ہوں، میری وجہ سے عالم کے اندر جو فساد ہے وہ ختم ہو، اس میں سکون آئے، تو پھر یقیناً سکون آ جائے گا۔ میری وجہ سے عالم کے اندر چین آئے گا، یقیناً آئے گا۔ میری گناہ گار زندگی کی وجہ سے عالم میں طوفان آ سکتا ہے، میرے جھوٹ کی وجہ سے عالم میں طوفان آ سکتا ہے، میرے دھوکے اور فریب کی وجہ سے عالم میں طوفان آ سکتا ہے، میری تنہائیوں کی خطاؤں کی وجہ سے عالم میں طوفان آ سکتا ہے، بلکہ یہ سب فساد جو برپا ہے، یہ میری زندگی ہی یہ فساد برپا ہے، یہ میری ہی وجہ سے آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا۔ جب تک ہر شخص یہ تسلیم نہیں کرے گا، میرے رب کی رحمت والی نظر نہیں بلکہ جلال اور قہاری والی
نظر آئے گی. ہر شخص کو یہ کرنا ہوگا. آپ سب کو آج یہ سبق دے رہا ہوں, بڑا انوکھا سبق ہے. جی حکیم صاحب بالکل انوکھا سبق ہے. اپنے آپ کو سب سے پہلے قصوروار ٹھہرایا جائے تو بہت اچھی بات ہے. وہ جسے ہم بڑوں سے محاورتاً سنتے آتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا جائے. الزامی نفسیات سے نکلنے میں ہی نجات ہے. الزامی نفسیات کے ساتھ ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں. انڈیا نے یہ کر دیا, امریکہ نے یہ کر دیا, انگلینڈ نے یہ کر دیا, فلاں ادارے نے یہ کر دیا, پولیس نے یہ کر دیا, فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. جو شخص الزامی نفسیات کے ساتھ چلتا ہے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. دوہرا نقصان. میں اپنے ان ساتھیوں سے جو یہاں کرتا ہوں اکثر یہی بات کہتا ہوں, جب بھی تمہاری اصلاح کے لیے کوئی بات کہوں تو اگر تمہارے اندر الزامی نفسیات ہوں گی تو تم یہ سوچتے رہو گے کسی نے ہماری شکایت کر دی, پھر تو تمہاری زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی. زندگی بھر تم اللہ کے قرب نہیں پا سکو گے. تم جا کر اس بندے کو تلاش کرو گے کس نے میری شکایت کی, پھر اس پریشانی میں لگے رہو گے کہ بجائے اس کو کہ وہ وقت اصلاح میں لگنا تھا پھر وہ وقت الزام میں لگ جائے گا. اس طرح تو نقصان دوہرا ہوا نا. آج من حیث القوم یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. کبھی صدر پر الزام, کبھی وزیر اعظم پر الزام, کبھی چھوٹے پر الزام, کبھی بڑے پر الزام, کبھی کافر پر الزام, کبھی مسلمان پر الزام, کبھی کس پر الزام دھرتے ہیں. شروع ہی سے ایسے ہی سن رہے ہیں. 4 آدمیوں میں بیٹھے تو ایسی گفتگو ہوتی ہے. اخبار کھولا تو یہی پڑھا, رسالہ کھولا تو یہی پڑھا, میڈیا دیکھا تو یہی دیکھا, کیونکہ میڈیا نے تو ہمیں وہی دکھانا اور بتانا ہے جو ہم چاہتے ہیں. اخبار اگر وہ کچھ نہ بتائے جو ہم نہیں چاہتے پھر تو اخبار لینا ہی چھوڑ دیں. سب سے ہٹ کر منفرد بات کرتا ہوں, لیکن آپ دل کی گہرائیوں سے مسلمان ہونے کے ناطے سوچیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں واقعی صحیح بات کہہ رہا ہوں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے جا رہے تھے. ان کو بھوک لگی, جنگل میں سے گزر رہے تھے. وہیں ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. انہوں نے ایک بکری کے پیسوں کی عوض مانگی تاکہ اس کا بھون کر بھوک مٹائی جا سکے. وہ چرواہا کہنے لگا میں تو چرواہا ہوں, مجھے ان بکریوں کی فروخت کا اختیار حاصل نہیں. ان کا مالک تو میرا آقا ہے. آل رسول میں سے کون ان سے بطور امتحان کہنے لگا تیرا آقا کون سا تجھے دیکھ رہا ہے, تم ان سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گئے. چرواہے نے آسمان کی طرف دیکھا, اگرچہ میرا مالک موجود ہے مگر میرا اللہ کہاں جائے گا, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. آل رسول بھی سخی تھے. انہوں نے چرواہے کے مالک کو تلاش کر کے اس غلام کو ان ساری بکریوں کو خرید کر غلام آزاد اور بکریاں اسے ہدیہ کر دیں. یہ بھی آگے سبق جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا یہ کالم ہے, یہ بھی پڑھے دیتی ہوں. انوکھے روحانی وظائف اور راز ولایت پانے کے لیے خطبات اب کا مطالعہ ضرور کریں. نیکسٹ ہے رکیے پڑھیے کیسے بسا بیٹی کا ٹوٹتا گھر. محترم حکیم صاحب السلام علیکم. اب کلی سالہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. درس سنے بغیر تو ہمیں چین ہی نہیں ملتا. درس میں بتایا گیا آپ کے اعمال دن رات کر رہے ہیں, سارا دن گھر میں درس چلتا ہے. اس کی برکت سے بہت کچھ پایا اور پا رہے ہیں. ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں. میری بیٹی کے گھر میں بہت مسئلہ بن گیا, علیحدگی تک نوبت آ گئی. آپ نے درس میں حام میم لا ینصرون وظیفہ دن رات پاگل ہو کر پڑھا. اللہ کریم نے کرم فرما دیا اور حالات بہتر ہو گئے ہیں. اب وہ اپنے گھر میں خوش ہے. اللہ آگے بھی عافیت والا نظام بنا دے گا انشاءاللہ. وظائف کا ایک اور فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ بہو کے میکے میں شادی تھی. اس نے زیور کے نام پر بہت جھگڑا کیا. ہم نے اس کو زیورات تو نہیں دے سکے, لیکن آپ کے وظائف پڑھنے سے وقت عزت سے گزر گیا, ورنہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے. یہ سب درس سننے سے اس میں ملے روحانی موتی ملنے کی کرامات ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جتنے وظائف استعمال کیے بہت ان کے لیے فائدہ مند رہے. امید کرتی ہوں جتنا میں حسب توفیق اور حسب حیثیت پڑھ کے آپ کو بتا سکتی تھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس ماہنامہ سے متعلق باتیں حکیم صاحب کی بہت اچھی کہی ہوئی باتیں, اور ان کو ضرور غور کیجیے گا. چلتے ہوئے بس یہی ایک ریکویسٹ اور گزارش کروں گی آپ سے کہ میرے اس جو چینل کو کامیاب بنانے کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبقری ماہنامہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں میرے چینل کو, تاکہ آپ کو روز کی روز اپڈیٹ ملتی رہے. اب تک کے لیے اجازت دیں. سب کا اللہ نگہبان. اللہ حافظ.